الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، جس طرح رمضان المبارک میں آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے، جس طرح رمضان المبارک میں آدمی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، جس طرح رمضان المبارک میں آدمی زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں آخر عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کے علاوہ ہر سال یہ اعتکاف کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ سارے محلے میں سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر پورے محلے میں ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا ہے تو سارا محلہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس اعتکاف کے بارے میں سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا اور صحابہ نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے اور مسجد کے ماحول میں آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ مسجد کا جو ماحول ہے یہ فرشتوں والا ماحول ہے اور یہاں عمومی طور پر آدمی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ معتکف کو بغیر نیکیوں کے اعمال کیے پھر بھی اس کو نیکی مل جاتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو معتکف نہیں کر سکتا، جیسے جنازے کے اندر شرکت نہیں کر پایا، بیمار کی عیادت نہیں کر پایا اعتکاف کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر اس کو یہ عمل کیے ہوئے بھی اس کا اجر اور ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی ایسے عمل جو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر پاتا وہ، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو پریشان لگ رہا تھا چہرے سے، اور اس نے آپ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد آپ کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مجھے تو پریشان لگ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میرے اوپر فلاں کا قرض ہے اور میں اس کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا میں تیری اس سے سفارش کر دوں جا کر کہ قرض کے معاملے میں تھوڑی تخفیف کر دے؟ تو اس نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کر دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف میں تھے، اس کی سفارش کرنے کے لیے مسجد سے نکلنے لگے، تو اس آدمی نے عرض کیا کہ جی آپ کا اعتکاف ہے، کیا آپ بھول گئے؟
فرمایا نہیں مجھے یاد ہے میرا اعتکاف ہے، لیکن میں نے انہوں سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے سے میں نے یہ سنا ہے، اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا اس بات کو سنے ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا جو مسلمان کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی مسلمان کا کام میرے ذریعے سے بن جائے، اس کی حاجت میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ ہر ایک خندق ایسی ہوتی ہے جس کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی فضیلت کس قدر ہوگی۔ اس لیے معتکف تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتا ہے۔ اس لیے معتکف کے لیے لکھا ہے کہ معتکف کے لیے مستحب امور یہ ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درود پاک کا اہتمام کرے، دینی کتابوں کے مطالعے کا اہتمام کرے، تفاسیر کے مطالعے کا، تفسیر کے مطالعے کا اہتمام کرے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ ان کاموں میں اپنے وقت کو گزارے۔ معتکف کے لیے مکروہات ہیں کہ جن چیزوں سے معتکف کو بچنا چاہیے، مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، عبادت سمجھ کر خاموشی سے بیٹھے رہنا، وہ یہ سمجھے کہ خاموش رہنا بھی گویا کہ عبادت ہے، اس وجہ سے خاموش رہنا، اور ہمارے اس دور کے اندر حد سے زیادہ بغیر ضرورت کے موبائل کا استعمال کرنا۔ اس لیے معتکف کو اعتکاف کرنا ہے تو اہتمام کے ساتھ کرے، جیسا کرنا چاہیے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوں اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ معتکف کے لیے پوری کی پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے، لیکن چادروں کا خیمہ ڈال کر یا چادر ڈال کر ایک جگہ کو متعین کر لینا یہ مستحب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ باقی پوری مسجد میں کہیں بھی سو سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ معتکف مسجد سے صرف ضروریات کے لیے نکلے گا، جیسے پیشاب استنجا وغیرہ کے لیے، یا یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کے لیے اس کو وضو کی ضرورت ہے تو نکلے گا۔ باقی اس کو کھانے کے لیے اگر ہاتھ دھونے ہیں تو وہ مسجد ہی کے اندر کوئی ٹب، کوئی بالٹی کا انتظام کرے، کوئی لوٹے کا انتظام کرے، اسی کے اندر وہ اپنے اس کام کو انجام دے۔ اعتکاف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد 10 دن کا اور کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخر عشرے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اعتکاف اس لیے کیا تھا تاکہ شب قدر کو تلاش کروں، تو مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے کے اندر ہے، تو جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ تو شب قدر کا مل جانا اور شب قدر کی تلاش یہ اعتکاف کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس سے پہلی امتوں کو شب قدر نہیں ملی تھی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور ملی کیوں ہے اس کی وجہ متعدد احادیث ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے لوگوں کی عمروں کو دیکھا کہ 1000 سال، 800 سال، 900 سال ایسی عمریں، اور اپنی امت کی عمر کو دیکھا کہ اگر یہ ساری زندگی بھی نیک عمل کریں تو ان جیسے نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو رنج ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امی بھی آتے ہیں،
جب انسان کی پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ آپ دنیا میں کیا ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر خون بہائے، زمین میں خون ریزی کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آج فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں کہ اسی انسان کی عبادت کو دیکھنے کے لیے۔ تنزل الملائکہ، جس انسان کے اوپر فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، والروح فیہا، اور فرشتوں کے سردار جبریل بھی آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی سلامتی ہوتی یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر لڑتا رہا اتنے سال، تقریباً 1000 سال کا ذکر کیا یا 100 سال کا تذکرہ کیا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اتنا، یعنی اس کی اتنی عمر اور وہ اتنے سال اللہ کے دین کی محنت میں لگا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ آدمی کو اگر ایک شب قدر بھی زندگی کے اندر نصیب ہو جائے تو ایک شب قدر 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کی عبادت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا، حضرت یوشع علیہ السلام کا، 4 نبیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کری کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ پلک جھپکنے کے برابر، کتنی سی دیر میں پلک جھپک جاتی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ اگر تمہیں ایک بھی نصیب ہو گئی تو تمہاری عبادت 80 سال سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے شب قدر کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کے بارے میں کہ شب قدر کے اندر فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو آدمی عبادت میں مشغول ہے، کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہو، اللہ کے ذکر میں ہو، فرمایا کہ اس سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں کہ فرشتے اس کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کے اندر اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر کی دعا کے بارے میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اس دعا کا آخر عشرے میں خوب اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ شب قدر سے متعلق آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اس کو تاقراتوں میں تلاش کرو۔ تاقراتوں سے مراد علماء نے 2 قول لیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے 21، 23، 25، 27، 29، یہ تاقرات مراد ہیں، اور دوسرا قول علماء نے جو لیا ہے وہ لیا 22، 24، 26، 28، یہ دوسرا قول ہے، یہ مشہور معروف قول ہے۔ باقی اس کے علاوہ تقریباً 50 اقوال اس کے اندر ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل آدمی عبادت کرے، آدمی اصل عبادت کرے۔ آخر عشرے کے اندر جس طرح پورے رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، آخر عشرے میں اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق